روحانی محبت پیغام نمبر 20۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب 11 تا 13 آیت۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راکلی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعہ نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈ کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد محبت ہے۔ روحانی محبت کا باب جس محبت کے بارے میں بات کرتا ہے وہ سچی محبت ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ جب ہمارا ایمان ہوگا تو تبھی ہم بچائے جا سکتے ہیں اور جنت میں جا سکتے ہیں۔ ایمان تمام جوابوں کی کنجی ہے۔ امید بھی قیمتی ہے۔ امید رکھنے کی وجہ سے ہی ہم آسمان میں بہتر رہائشی جگہوں کو حاصل کرنے کا سوچتے ہیں۔ لیکن محبت کیوں افضل ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو ہمیں خداوند کے سچے فرزند ہونے کا مرتبہ حاصل ہوگا۔ لیکن ہر کوئی امید اور ایمان رکھنے کے نتیجے میں نئے یروشلم میں داخل نہیں ہوگا۔ محبت خدا کا سچا فرزند بننے اور نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ محبت افضل ہے۔ جب ہم آسمان میں جائیں گے تو ہمیں مزید امید اور ایمان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صرف ایک جس کی ہمیں پھر بھی ضرورت ہوگی وہ چیز ہے محبت۔ خدا باپ بھی محبت کو ہر چیز سے زیادہ قیمتی اور قابل قدر سمجھتا ہے۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں اور ٹی وی دیکھنے والے ناظرین، آج ہم اس پیغامات کے سلسلے کا اختتام کریں گے۔ بے شک پیغامات ختم ہو جائیں گے، پر وہ اور بھی زیادہ اہم ہو جائیں گے۔ جو پیغامات ہم نے سنے ہیں ہمیں وہ یاد رکھنے چاہیے اور فوراً مکمل محبت پانے کے لیے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پچھلے اجلاس میں ہم نے محبت کی لاسانیت کے بارے میں سیکھا تھا۔ جب ہم روحانی جسموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور آسمانی بادشاہی میں جاتے ہیں تو یہ جسمانی دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ آسمان اور زمین، دولت و شہرت اور یہ سب جسمانی دنیا غائب ہو جائے گی۔ نبوت، مختلف زبانیں اور تمام علوم بے شک روحانی چیزیں ہیں، لیکن آخر میں یہ سب بھی مٹ جائیں گے، کیونکہ اس دنیا میں ہی صرف ان کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ بہت زیادہ قابل قدر چیز جو اس زمین پر ہے وہ بھی غیر فانی ہے، کچھ بھی مکمل اور کامل نہیں۔ صرف محبت ہی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اور صرف آسمان کی بادشاہی ہی کامل ہے۔ اس پیغام کے ذریعے مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ روحانی محبت ہوگی۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ مکمل اور خوبصورت نئے یروشلم کو پانے کے قابل ہو سکیں۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، جب کامل ہوتا ہے یعنی یہ ہمیں اس فرق کے بارے بتاتی ہے کہ جب ہم اس زمین پر جسمانی جسم کے ساتھ رہتے ہیں اور جب ہم روحانی حکومت میں رہتے ہیں۔
11 آیت بتاتی ہے کہ جب میں بچہ تھا تو بچے کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ آپ سب جوان ہیں، ٹھیک ہے، آپ اب بچے بھی نہیں ہیں، کیا ہیں؟ کیا آپ نے وہ سب چھوڑ دیا ہے جو آپ بچے ہوتے ہوئے کرتے تھے؟ آپ بڑے ہو گئے ہیں۔ اور آپ بچوں کی طرح ضد نہیں کرتے، یا آپ کرتے ہیں؟ ادھر جب میں بچہ تھا، یہ اس وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جب ہم اس زمین پر جسمانی جسم کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جب کامل ہوتا ہے، یعنی جب ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں کسی چیز کی کوئی حد نہیں۔ اگر اس دنیا کا اس دنیا سے موازنہ کیا جائے تو اس موجودہ جسمانی دنیا میں بہت سی رکاوٹیں اور کمزوریاں ہیں، اور یہ حالت بچے کے وقت کی طرح کی ہے۔ ایک بچہ بچے کی طرح ہی بولتا، سمجھتا اور سوچتا ہے۔ اگر ایک چھوٹا بچہ ایک جوان آدمی کی طرح عمل کرے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عجیب ہے؟ جسمانی دنیا میں ان جواہرات جیسے بولنا شروع کیا ہے، وہ صرف چند الفاظ ہی جیسے ماما اور پاپا بول سکتا ہے۔ وہ بہت سی چیزیں دلائل کے ساتھ تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ بچے پیچیدہ باتوں یا چیزوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے وہ بالغوں کی دنیا کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے۔ بچے اپنے علم اور صلاحیت کے مطابق ہی بولتے، سمجھتے اور سیکھتے ہیں۔ اس دنیا میں رہنا بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ مثلا نئے یروشلم کے جواہر حد سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ بتانا کہ وہ کس طرح اپنی خوبصورتی دکھاتے اور ان کی چندھیا دینے والی روشنی کتنی خوبصورت ہے، مشکل ہے۔ اور تیسری بادشاہی اور نیا یروشلم ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، حتیٰ کہ گھر بھی مختلف قیمتی جواہرات اور سونے سے سجائے گئے ہیں، اور ان کا میٹیریل بھی فرق ہے۔ دونوں جگہوں کے سونے میں فرق ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اس جسمانی دنیا میں ان جواہرات جیسا خوبصورت کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے اس دنیا میں اتنے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ لیکن آسمان کی بادشاہی میں، جو کہ کامل دنیا ہے، وہاں کوئی حد نہیں ہے۔ ہم جی بھر کر اس کی خوبصورتی کو بیان کر سکتے ہیں، پھر ہم لامحدود اور سحر انگیز روح سلطنت کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے، لیکن وہ سچائی میں بدل جاتے ہیں جن کے ذریعے ہر چیز عمل کرتی ہے، سے روحانی محبت کا تبادلہ کرتے ہیں، اور ہم روحانی بادشاہی میں رہیں گے۔ اس لیے سوچنے اور سمجھنے کی گہرائی یہاں سے بالکل مختلف ہوگی۔ ہم تمام روحانی الفاظ سن اور سمجھ سکیں گے۔ مثلا اس روحانی محبت کا پیغام روحانی کلام ہے۔ یہ ہمیں روحانی محبت کے بارے تفصیل سے بتاتا ہے، کیونکہ ہم جسمانی بدنوں کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے کبھی کبھار یہ اس دنیا سے مختلف مثالوں کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ بے شک اس دنیا کے جسمانی لوگ بہت دفعہ اس پیغام کو سنیں، وہ روحانی محبت کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ شاید اسے اوپر اوپر سے سمجھیں، لیکن زیادہ تر وہ صرف اسے لفظی یا علم کے طور پر ہی سمجھیں گے۔ روحانی الفاظ صرف روح میں ہی سمجھے جا سکتے ہیں، یعنی صرف دل سے، نہ ہی ذہن یا خیالات سے۔ تو اگر دونوں بیوی اور شوہر ایک دوسرے سے روحانی محبت کا تبادلہ کر رہے ہیں تو وہ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ بے شک انہوں نے پہلے جسمانی محبت کا تبادلہ کیا ہو، لیکن وہ سچائی میں بدل جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے روحانی محبت کا تبادلہ کرتے ہیں، تب انہیں سمجھ آتی ہے کہ جسمانی محبت کتنی بے معنی اور بیکار ہے، کیونکہ روحانی محبت اتنی خالص، خوبصورت اور قیمتی ہے کہ وہ اس روحانی محبت کا اس جسمانی محبت کے ساتھ جو وہ سچائی میں تبدیل ہونے سے پہلے ایک دوسرے سے بانٹا کرتے تھے، موازنہ بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک ہمارے بدن جسمانی ہیں، لیکن جس حد تک ہم روح میں اپنے دل سے بڑے ہیں، اسی حد تک ہم اپنے دلوں میں روحانی کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر روحانی بادشاہی جس کی کوئی حد نہیں اس سے موازنہ کیا جائے تو سمجھ کی گہرائی بالکل مختلف ہے۔ اچھائی کے 4 درجے ہیں۔
جو اچھائی کے پہلے درجے پر ہیں وہ اچھائی کے چوتھے درجے والوں کی اچھائی کو نہیں سمجھ سکتے. are in the fourth level of goodness. پہلے درجے والے صرف اسی درجے کی اچھائی کو سمجھ سکتے ہیں. Level only. وہ چوتھے درجے کو نہیں سمجھ سکتے. وہ ان لوگوں کا دل نہیں سمجھ سکتے جو چوتھے درجے پر ہیں. جسمانی انسان روح کا دل نہیں سمجھ سکتا اور روح کا شخص مکمل روح کا دل نہیں سمجھ سکتا. Understand the heart of the Holy Spirit. ایک مثال ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی. وہ بہت ہی مشکل میں تھا اور آپ نے اس کی مدد کی، لیکن بعد میں آپ کو اسی سے دھوکہ ملتا ہے. وہ آپ کو دغا دیتا ہے. بے شک آپ نے اس کی مشکل میں مدد کی، آپ نے اس سے اچھا کیا، لیکن وہ آپ نے پورے دل سے اس کی مدد کی، لیکن وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور بھٹکا دیتا ہے. اگر آپ اچھائی کے پہلے درجے پر ہیں You are تو in آپ کیا سوچیں گے؟ level of goodness. آپ اپنے دل میں پریشان ہوں گے. میں نے اس کی اس وقت مدد کی جب وہ مشکل میں تھا، لیکن وہ مجھے کس طرح دھوکہ دے سکتا ہے؟ Yes. You don't آپ دلی سکون محسوس نہیں کریں گے. but لیکن اگر آپ اچھائی کے چوتھے درجے پر ہیں goodness. تو آپ اس کے دھوکہ دینے کے باوجود سخت کوشش کریں گے. Oh, he betrayed you. آپ اسے دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا، پھر بھی آپ اسے بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ یہ نہیں سوچتے کہ کتنے برے طریقے سے اس نے آپ کو دھوکہ دیا، بلکہ آپ سوچتے ہیں کہ اس نے کیوں دھوکہ دیا اور کیوں وہ ایسا بنا. آپ سب کچھ اچھائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ اس کی جگہ سوچیں گے اور سب کچھ اچھائی میں سمجھیں گے. In his shoes. آپ اس سے نفرت نہیں کریں گے، You بلکہ اس کی دوبارہ مدد کرنے کا سوچیں گے. help him again. So you بس آپ کے دل میں ذرا برابر بھی نفرت نہیں ہے. آپ کی اچھائی اس طرح کی ہوگی کہ آپ اس سے نفرت نہیں کریں گے، hate him. اور نہ ہی آپ کے دل میں اس کے بارے میں برے خیالات ہوں گے. اس طرح بے شک اچھائی کے پہلے درجے والے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، وہ چوتھے درجے والوں کی اچھائی کو نہیں سمجھ سکتے. Those who are in the fourth level of goodness. روح کے شخص کے ساتھ بھی ایسا ہے. جسمانی شخص روح کے شخص کا اور مکمل روح کا دل نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح ان کی محبت بھی مختلف ہے. روحانی دنیا میں سمجھ کا معیار بہت مختلف ہے. اس دنیا میں جو ہم جسمانی بدنوں کے ساتھ محسوس کرتے ہیں اور جو ہم بعد میں روحانی بادشاہی میں محسوس کریں گے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. In heavenly kingdom, مثلا آسمانی بادشاہی میں گناہ، جھوٹ، تاریکی، پریشانیاں اور بے چینیاں نہیں ہیں. وہاں جسمانی انسان نہیں ہیں بلکہ صرف اچھائی اور محبت رہتی ہے. ایک خاندان میرے دفتر میں آیا. office. The husband شوہر کسی اچھی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے. for a fairly good company. And then he makes great اس کی amount of تنخواہ money کافی زیادہ تھی. for the company. وہ خوب کماتا تھا، But لیکن his اس کی wife was بیوی not satisfied. مطمئن نہیں تھی. She was وہ not کسی بھی چیز سے satisfied بالکل with مطمئن anything. نہیں تھی. She اس نے didn't خوشی کا enjoy اظہار نہیں کیا اور نہ ہی وہ شکر گزار تھی. کبھی کبھی وہ شکر گزاری کرتی اور خوش ہوتی، لیکن جلد ہی وہ خوشی اور شکر گزاری غائب ہو جاتے. disappeared. اس نے اعتراف کیا کہ کیوں وہ ایسی تھی. She said, اس نے کہا کہ وہ پریشانی اور بے چینیوں سے بھری تھی اور اس نے یہ جانا کہ یہ سب خود غرض خواہشات اور لالچ کی وجہ سے تھا. since کیونکہ she had اسے great لالچ تھا اس لیے وہ پریشان رہتی تھی. ایک دفعہ جب اسے یہ احساس ہو گیا تو کوئی چیز بھی پریشان ہونے کے قابل نہیں تھی. اس کا شوہر اچھی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور اچھا خاصا پیسہ کماتا ہے. وہ حلیم ہے اور اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے. بے شک اس کی بیوی پریشان ہے یا نہیں، وہ ہمیشہ اسے ہائے کہتا ہے But you know, اور وہ he always waves ہمیشہ مسکراتے ہوئے his hand to اپنی his بیوی wife, کو showing ہاتھ a ہلاتا smile ہے. to her. وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے. اسے کسی چیز کی کمی نہیں، Short. لیکن وہ کسی بھی چیز سے مطمئن نہیں تھی. She was وہ بہت پریشان تھی اور پھر اس نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ وہ کیسے بڑھی. اس کی بہت سی بہنیں تھیں. جب اس کا باپ شراب میں مست
گھر واپس آتا تو وہ شکایت کرتا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. وہ اس طرح بڑی ہوئی، اسے زیادہ پیار نہیں ملا، بلکہ وہ پریشانیوں اور بے چینیوں میں بڑی ہوئی. یقیناً اسے تھوڑا بہت پیار ضرور ملا ہوگا، لیکن اتنا کافی نہ تھا. اس کا دل ایسا ہی ہو گیا. لیکن ایک دن اسے کچھ احساس ہوا. میں لالچی تھی اور کسی بھی چیز سے مطمئن نہیں تھی. میں اس کے بارے پریشان رہتی تھی جس کے بارے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی. جیسے ہی اسے یہ احساس ہوا، اس نے بدلنا شروع کر دیا. اب وہ بدل چکی ہے اور وہ خوش ہے. وہ واقعی بہت خوش ہے. وہ دعا کرنے سے خوش ہوتی ہے اور وہ ہر طرح کے حالات میں شکر گزار ہوتی ہے. ایک دفعہ جب آپ اپنے دل میں جنت پا لیتے ہیں تو کسی چیز کے بارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کسی چیز کے بارے پریشان ہوتے بھی ہیں تو یہ چیزوں کو مزید بگاڑتا نہیں. اگر آپ پریشان ہوں تو آپ کی صحت متاثر ہوتی ہے. وہاں کوئی بدی، جھوٹ، پریشانیاں اور تاریکی نہیں ہے. ایک دفعہ جب آپ کے دل میں جنت ہوگی تو یہ سب چیزیں غائب ہو جائیں گی اور آپ کا دل خوشی، مسرت اور اسی طرح کی دوسری چیزوں سے بھر جائے گا. ایسی آسمانی بادشاہی میں ہم آسمانی زبان میں اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اور جتنا دل چاہے اتنی ہی دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں. صرف تب ہی ہم سمجھ سکیں گے کہ یہ سچی روحانی محبت ہے. یہ کتنی خوشگوار چیز ہے. آسمانی بادشاہی میں محسوس کرنے، احساس ہونے یا روحانی محبت کے اظہار کے درجے کا اس دنیا کے درجے سے کوئی موازنہ نہیں. جسمانی دنیا اور روحانی دنیا کی محبت میں واضح فرق ہے. جسم کے شخص کا دل روح کے شخص کے دل سے مکمل طور پر مختلف ہے. جسم کا شخص صرف اسی وقت خوش ہوتا ہے جب اس کو کسی چیز سے خوشی ملتی ہے، اور اس وقت شکر گزار ہوتا ہے جب شکر گزاری کی کوئی وجہ ہو. حتیٰ کہ کسی سے فضل پانے کے بعد جب حالات خراب ہو جائیں یا کوئی اچھے حالات میں نہیں ہے تو جسم کا شخص اس حاصل کردہ فضل کو بھول جاتا ہے اور ایک دشمن بن جاتا ہے. وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے. لیکن روح کا شخص پریشان نہیں ہوتا. وہ کل کے بارے پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اس نے سب کچھ خدا باپ کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا ہوتا ہے. وہ پریشان نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں اسے کس طرح کی آفت یا حادثے کا سامنا کرنا پڑے. کسی نے کہا کہ وہ ہمیشہ مشکل میں ہوتا ہے جب وہ کار چلا رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب کار کے حادثے کا شکار ہو جائے. تو میں نے اسے ڈانٹا کیونکہ وہ نیا ایمان لانے والا نہیں تھا. آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی غیر ایماندار شخص ہیں؟ آپ عظیم خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. آپ بہت سی چیزوں کے بارے فکر مند کیوں ہیں؟ اگر آپ سب کچھ خداوند پر چھوڑ دیں تو وہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ سکون میں ہوں گے. اگر آپ پریشان اور بے چین ہیں تو شیطان آپ پر الزام لگائے گا. یہ کام ایسا ہی تھا. اگر اسے خداوند پر بھروسہ ہوتا اور وہ ایمان رکھتا تو اس پر شیطان الزام نہ لگاتا. ٹھیک ہے؟ تو آپ کتنے خوش ہوں گے جب آپ ایک دفعہ روح میں آ جائیں گے. تو آپ واقعی کتنے خوش ہوں گے. اس زمین پر بھی جس حد تک ہم نے اپنے دل میں روحانیت پیدا کی، یعنی اپنے ایمان کے پیمانے کے مطابق، ہر کوئی مختلف طرح سے بولتا، سمجھتا اور سوچتا ہے. ہم میں سے کچھ بچوں کی طرح ہیں جبکہ کچھ جوانوں کی طرح ہیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ ایمان بھی پرورش پاتا ہے. پہلا یوحنا 2 باب میں ایمان کے ہر درجے کا ہر چھوٹے بچوں، جوانوں اور والدوں کے ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے. جو چھوٹے بچوں یا بچوں کی طرح کے ایمان کے درجے پر ہیں وہ روح میں بچوں کی طرح ہیں. جب وہ بولتے ہیں تو وہ روحانی چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتے، اور وہ سمجھتے بھی بچوں کی طرح ہیں. اس لیے وہ دراصل روحانی چیزوں کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے، اور ان کی قابلیت بھی چھوٹے بچوں کی طرح محدود ہے. ان میں کلام پر عمل کرنے کی تھوڑی قوت ہوتی ہے. لیکن جب وہ جوان ہو جاتے ہیں اور باپ بن جاتے ہیں تو ان کے الفاظ، سوچ اور اعمال مختلف ہو جاتے ہیں.
یقیناً والدوں کا ایمان نوجوانوں کے ایمان سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ روحانی چیزوں کے متعلق بات کریں گے. خدا کی محبت اور روحانی کلام کو سمجھنے کا احساس بھی مختلف ہوگا. ان میں خداوند کے کلام پر عمل کرنے کی قابلیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ تاریکی کی قوت کے خلاف جنگ جیت سکتے ہیں. بے شک ہم اس زمین پر والدوں کی طرح کا ایمان پالیں، پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کا موازنہ کرتے ہوئے جب ہم روحانی بدن پائیں گے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے ابھی تک بچوں کی طرح ہی ہیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ اس زمین پر رہتے ہوئے ہماری جسمانی حدیں ہیں. بے شک ہم مکمل روح پالیں اور اپنی حکمت اور قابلیت دکھائیں، لیکن یہ بہت کم ہے اس حکمت اور قابلیت کے مقابلے میں جو ہم مکمل روحانی بادشاہی میں دکھا سکتے ہیں. آسمانی بادشاہی میں بغیر کسی جسمانی کمزوری کے ہم لامحدود حکمت اور قابلیت دکھا سکتے ہیں. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں یعنی بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ روک تھام یا پابندیاں جو بچے ہوتے ہوئے ہم پر لگائی جاتی تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ہم بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو ہم بچوں والی چیزیں کرنے سے کنارہ کشی کرتے ہیں. یہ ایسے ہے جیسے مقدس پالوس رسول نے کہا، جب میں جوان ہوا تو میں نے بچپن کی باتوں سے ہاتھ اٹھایا. جب ہم آسمانی بادشاہی کی مکمل زندگی پاتے ہیں تو ہمارے الفاظ، سمجھ اور سوچ روحانی بادشاہی کے بارے مکمل ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہماری حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے. بچپن جوانی کی تیاری کا وقت ہے. اسی طرح اس زمین پر زندگی روحانی اور ابدی زندگی کی تیاری کا وقت ہے. جس طرح بچے بڑھتے اور جوان ہو جاتے ہیں اسی طرح اس زمین کی زندگی جلد ختم ہو جائے گی اور ابدی زندگی آ جائے گی. بچپن کا دور بڑی جلدی سے گزر جاتا ہے اور آسمان کی بادشاہی جو کہ ابدی ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا ایک سائے کی طرح ہے. سورج ڈوبنے کے بعد سائے بہت جلد غائب ہو جاتے ہیں. یہ بے معنی ہے اور صرف تب تک ہی رہتا ہے جب تک سورج آسمان میں ہوتا ہے. یہ دنیا اور اس دنیا کی زندگی بالکل سائے کی طرح ہے. دوسرا تواریخ 29 باب 15 آیت. اپنے بیٹے سلیمان کو اپنا تخت دینے سے پہلے داؤد یہ کہتا ہے، کیونکہ ہم تیرے آگے پردیسی اور مسافر ہیں، جیسے ہمارے سب باپ دادا تھے. ہمارے دن رومی زمین پر سایہ کی طرح ہیں اور قیام نصیب نہیں. نہ صرف یہ کہ انسان کا سایہ عارضی ہے بلکہ یہ اصل نو بھی نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں یہ حقیقی نہیں ہے. بے شک آپ جتنا مرضی اپنے سائے کو ماریں یا پاؤں کے نیچے روندیں، کیا اس کو درد ہوتی ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ اصل نہیں ہے. اگر یہ اصل ہوتا تو اسے تکلیف ہوتی، لیکن اسے بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی. کیا سایہ ایک سا رہتا ہے؟ سایہ سورج کی سمت کے مطابق بدلتا رہتا ہے. سورج کے نیچے کھڑے ہوں تو آپ کا سایہ شکلیں بدلے گا. یہ اصل نہیں ہے. یہ صرف ایک شبیہ ہے جو اصل چیز سے مماثلت رکھتی ہے. جب ہم کسی چیز کے سائے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم اس چیز کے عام خاکے کو سمجھ سکتے ہیں. جسمانی دنیا سائے کی طرح ہے جو ہمیں مختصر طور پر ابدی دنیا کے بارے ایک نظریہ دیتا ہے. اس لیے یہ کبھی بھی ابدی نہیں ہے. یہ سائے کی طرح جلدی سے گزر جاتی ہے. سائے کی طرح اس جسمانی دنیا میں گھر اور دوسری چیزیں بے معنی ہیں. وہ لوگ کتنی بے معنی زندگی گزارتے ہیں جو ان چیزوں کا ڈھیر لگانے کی سخت کوشش کرتے ہیں. تمام چیزیں تباہ و برباد اور غائب ہو جائیں گی. جب خداوند ان کی روحوں کو بلاتا ہے تو ان چیزوں کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. عقل مند آسمان میں چیزیں اکٹھی کرتے ہیں. ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں، پھر بھی ہم آسمان میں جمع کرتے ہیں اور ہم آسمان میں ابدی چیزیں حاصل کریں گے. اس لیے میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس دنیا کی وقتی زندگی کی طرف نہیں دیکھیں گے بلکہ آسمانی بادشاہی کی طرف جو کہ ابدی اور مکمل ہے. عزیز بھائی اور بہنوں، جب سایہ جو کہ اس زمین پر زندگی ہے گزر جاتی ہے تو اصل چیز جو خود مختار ہے واضح طور پر ظاہر ہو جاتی ہے. آج کے حوالے کی 12 اور 13 آیات پہ لکھا ہے، اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. اس وقت میرا علم ناقص ہے مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں.
غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ اس وقت ہمیں روحانی بادشاہی کے متعلق دھندلا اور بہت کم پتہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ ہم آئینے میں دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم آسمانی بادشاہی میں جائیں گے تو ہم اس طرح واضح طور پر سمجھ سکیں گے جیسے کہ ہم آمنے سامنے دیکھتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ آئینے میں شبیہ بہت ہی صاف و شفاف ہوتی ہے؟ جب مقدس پالوس رسول نے روحانی محبت کا یہ باب لکھا تو یہ آج سے 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت آئینہ اتنا صاف ستھرا نہیں ہوتا تھا جیسے کہ آج کے آئینے ہیں۔ وہ شیشے سے نہیں بنایا جاتا تھا، وہ زمین سے سلور، پیتل اور سٹیل نکالتے روشنی کا عکس پیدا کرنے کے لیے دھات کو پالش کرتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ مقدس پالوس رسول نے کہا کہ ہم آئینے میں دھندلا دیکھتے ہیں۔ اب ہم آسمانی بادشاہی کی طرف کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم اس کی طرف جسمانی نظروں سے نہیں بلکہ ایمان کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے آسمان کے بارے سنا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے دلوں میں اس کی ایک شبیہ بنا لی ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ اپنی روحانی نظروں یا نظریے سے آسمانی بادشاہی کو زیادہ بہتر طور پر دیکھ یا محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ پھر بھی آئینے میں شبیہ دیکھنے کی طرح ہی ہے، اصل میں مقابلتاً آسمانی بادشاہی کو دیکھنے کی طرح ہے۔ ایسے آئینے میں دھندلے عکس میں ہم صرف عام شکل اور چیزوں کے رنگ کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم آسمان کی خوشی اور خوبصورتی کو بھی دھندلا ہی سمجھتے ہیں۔ جب ہمیشہ کی ابدی بادشاہی جو کہ مکمل دنیا ہے بعد میں آئے گی تو ہم براہ راست آسمانی بادشاہی کو آسمانی بادشاہی کی طرح محسوس کریں گے۔ ہم واضح طور پر اور براہ راست اس کی ہر تفصیل کو دیکھیں گے تو زندگی بالکل مکمل طور پر فرق ہوگی۔ ہم واضح طور پر آسمانی بادشاہی کی خوشی اور خوبصورتی کو محسوس کریں گے۔ تو آج کے حوالے کی 12 آیت کہتی ہے، اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ تب ہم روحانی چیزوں کو واضح طور پر اسی طرح سمجھ سکیں گے جیسا کہ ہمارا خداوند واضح طور پر انہیں سمجھتا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہم میں سے ہر ایک کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ ہمارے دل، سوچوں اور حتیٰ کہ اس گہرے دل کے بارے بھی جس کی ہمیں خبر نہیں بہت اچھی طرح واقف ہے۔ یوحنا پہلا باب خداوند یسوع مسیح ایک شخص جس کا نام نتنیل ہے اس کے بارے کہتا ہے۔ یوحنا 47 باب پہلی آیت کہتی ہے، یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل بڑا حیران تھا جب اسے پتا چلا کہ ایک دفعہ اس سے بات بھی نہیں کی اور یسوع اس کے دل کے بارے جانتا ہے۔ تب اس نے اعتراف کیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ خداوند ہمارے دلوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے اور اپنے الفاظ کے ذریعے روح اور بدن کو اور جوڑوں کو گودے سے الگ کر سکتا ہے۔ لوکا 12 باب 7 آیت میں بیان ہے، بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ وہ کس طرح ہمیں اتنے اچھے طریقے سے جانتا ہے؟ زبور 33 باب 15 آیت کہتی ہے، وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اس نے ہمارے دل بنائے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح خداوند ہمیں اچھے طریقے سے جانتا ہے، جب ہم آسمان میں جائیں گے تو ہم بھی خداوند کے بارے جو روح میں ہے واضح طور پر جانیں گے۔ ہم واضح طور پر یہ سمجھ سکیں گے کہ خدا کتنا عظیم اور لامحدود ہے اور اس کی خوبصورتی کتنی ناقابل بیان ہے۔ ہم آسمانی بادشاہی کی زندگیوں کے بارے بھی واضح طور پر جانیں گے۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، اب اس وقت بے شک ہم جتنا مرضی تصور کر لیں ہم آسمانی بادشاہی کی تمام تر خوبصورتی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی بادشاہی بہت ہی اچھی اور مکمل جگہ ہے۔ بے شک اس زمین پر ہم روحانی بادشاہی کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت قسموں کے تحائف کے ذریعے روحانی بادشاہی کو محسوس بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم مکمل طور پر آسمانی بادشاہی کی خوشی کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے۔ ہم یہ سب کچھ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم وہاں ہوں گے۔ اور سب سے اہم حقیقت یہ ہے کہ آسمانی بادشاہی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز محبت ہے۔ صرف محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی اور اس کو کبھی زوال نہیں آتا۔ آخری آیت یعنی 13 آیت کہتی ہے، غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے۔
روحانی محبت کے باب کے آخر میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ محبت افضل ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایمان اور امید رکھنی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی قابل قدر ہیں۔ ہم تب ہی بچائے جا سکتے ہیں اور جنت میں جا سکتے ہیں جب ہمارا ایمان ہوگا۔ ہم ایمان کے ذریعے ہی خداوند کے فرزند بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم نجات، ابدی زندگی اور آسمانی بادشاہی صرف ایمان کے ساتھ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمان بہت ہی قیمتی ہے اور سب خزانوں کا خزانہ ایمان ہے۔ خدا ایمان سے خوش ہوتا ہے، اور اگر ہم خداوند کو خوش کر سکتے ہیں تو ہمیں کسی بھی چیز کا جواب مل سکتا ہے۔ ایمان سب جوابوں کی کنجی ہے۔ امید بھی قیمتی ہے۔ امید رکھنے کی وجہ سے ہی ہم آسمان میں بہتر رہائشی جگہوں کو حاصل کرنے کا سوچتے ہیں۔ یہ امید ہی ہے جو ہمیں نئے یروشلم کی طرف بھاگنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو قدرتی طور پر امید بھی رکھیں گے۔ اگر ہم خداوند پر، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم جنت کے لیے پر امید ہوں گے۔ اگر ہمارا ایمان عظیم ہے تو ہم صرف آسمان میں ہی جانا نہیں چاہیں گے، بلکہ ہم آسمانی بادشاہی میں بہتر جگہ اور زیادہ اجر پانا چاہیں گے۔ کیونکہ ہم امید رکھتے ہیں اس لیے ہم پاک صاف ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کی بادشاہی کے لیے ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ ایمان اور امید آسمانی بادشاہی میں پہنچنے کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن محبت کیوں افضل ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ اگر ہم محبت پیدا کریں تو ہم خدا کے سچے فرزند ہونے کا رتبہ حاصل کریں گے۔ ایمان سے ہم بچائے جا سکتے ہیں اور آسمان میں جا سکتے ہیں، اور امید کے ساتھ ہم آسمانی بادشاہی میں بہتر جگہ میں سکونت اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر کوئی صرف ایمان اور امید رکھنے کی وجہ سے ہی نئے یروشلم میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم جنت میں پہلی بادشاہی، دوسری بادشاہی یا آسمان کی تیسری بادشاہی میں اپنے ایمان کے پیمانے کے مطابق داخل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر کون نئے یروشلم میں داخل ہونے کے قابل ہوگا؟ وہ جو مکمل اور پورے طور سے اس جگہ میں جانے کے قابل ہوں گے، صرف وہی اس میں داخل ہوں گے۔ شہزادے اور شہزادیاں محلوں میں رہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اسی طرح نئے یروشلم میں جو خدا کا شہر ہے، وہاں خداوند کے بچے اور بچیاں رہنے کے قابل ہوں گے۔ ہم سب خداوند کے فرزند اور اس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ لیکن کون سچے فرزند ہیں؟ متی 5 باب 9 آیت کہتی ہے، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امن قائم کرنا کتنا ضروری ہے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ کیا آپ ان کو خدا کے بیٹے کہیں گے جو میاں بیوی کے درمیان، ہمسایوں کے درمیان اور خاندانوں کے درمیان بدامنی پھیلاتے ہیں؟ کیا آپ کہیں گے؟ نہیں۔ اور یہی بائبل کہتی ہے۔ روح میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بائبل خدا کے ان بیٹے اور بیٹیوں کے متعلق بات کرتی ہے جنہیں خداوند پہچانتا ہے۔ وہ بیٹے اور بیٹیاں جو کامل روح میں داخل ہوتے ہیں یا ایمان کے 4 اور 5 درجے میں داخل ہوتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، سب آدمیوں کے ساتھ امن سے رہو اور پاکیزگی سے، جس کے بغیر کوئی بھی خداوند کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کبھی بھی خداوند کو نہیں دیکھیں گے۔ وہ جو فردوس میں ہیں یا پہلی اور دوسری بادشاہی میں ہیں، وہ خداوند خدا کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی وہ خداوند خدا سے گفتگو کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب سکرین پر پرستش کی سروس ہوتی ہے تو وہ ان کے چہرے کو دیکھ کر شرما جاتے ہیں۔ اگر خداوند ان کے روبرو آ کر کھڑا ہو جائے تو وہ اس کی طرف غور سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ بے شک آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کریں اور خدا کو باپ کہہ کر پکاریں، لیکن جب وہ آسمان میں داخل ہوں گے تو وہ خدا کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ خدا جو پاک، مکمل، جس میں کوئی کمی نہیں، اور جس نے انہیں اچھا بننے کی تعلیمات دی، روح میں آنا اور مکمل روح میں آنا، پاک ہونا اور گناہ نہ کرنے کی نصیحت کی، لیکن انہوں نے تابعداری نہیں کی، اور وہ فردوس یا پہلی یا دوسری بادشاہی میں آ گئے۔ آسمان میں جہاں بالکل بھی تاریکی نہیں ہے، وہاں وہ خداوند کو روبرو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے بائبل مقدس کہتی ہے
کہ وہ کبھی خداوند کو نہیں دیکھیں گے، وہ اس سے گفتگو بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب متی 5 باب 9 آیت میں یوں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ جبکہ آپ ایمان کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مہربانی سے اپنے ماضی کی طرف دیکھیں کہ کہیں آپ کے دوسروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، میاں یا بیوی کے ساتھ، یا اپنے بھائی یا بہن کے ساتھ بدامنی والے تعلقات تو نہیں تھے۔ مہربانی سے دیکھیں اور غور کریں کہ آپ کیا ہیں۔ خداوند کا سچا فرزند وہ فرزند ہے جو مکمل طور پر پاک صاف اور خدا سے مماثلت رکھتا ہے۔ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہر ایک کے ساتھ امن بانٹتے اور یسوع مسیح کی طرح ہر ایک سے محبت کرتے ہیں جو خدا کا پہلا بیٹا ہے اور مکمل طور پر ہو بہو خدا سے مماثلت رکھتا ہے۔ محبت خدا کا سچا بچہ بننے اور نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ محبت افضل ہے، اور جب ہم آسمان میں جائیں گے تو ہمیں ایمان اور امید کی مزید ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم آسمان میں ہر چیز کو روبرو دیکھیں گے، اس لیے ہم قدرتی طور پر ہر چیز پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ انہیں دیکھ سکیں گے اور چھو سکیں گے کیونکہ آپ ہر چیز کو آسمان میں روبرو دیکھتے ہیں، اس لیے آپ یقین کرتے ہیں۔ اور ہمیں پہلے ہی ہماری سکونت گاہ اور اجر مل گیا ہوگا، اور ہم نے خداوند خدا آسمانی باپ کو دیکھ لیا ہوگا، اس لیے مزید کسی بھی طرح کی امید نہیں رکھنی پڑے گی۔ آپ نے جس کی امید کی تھی وہ آپ کو پہلے ہی سب کچھ مل گیا ہے۔ صرف ایک چیز جس کی ہمیں وہاں بھی ضرورت ہوگی وہ محبت ہے۔ خدا باپ بھی محبت کو باقی سب چیزوں سے زیادہ قیمتی تصور کرتا ہے۔ ایمان اور امید ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، یہ نجات پانے اور آسمان میں جانے اور بہتر سکونت کی جگہ حاصل کرنے اور زیادہ اجر پانے کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن محبت نہ صرف ہمارے لیے بلکہ خدا باپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ محبت ایسی چیز ہے جو ہم خدا باپ کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ خدا کا انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد محبت ہے۔ اس محبت کے حصول اور سچا بچہ بننے کا مختصر راستہ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی پیروی کریں جو کہ سچا فرزند ہونے کا بہترین نمونہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ وہ بذات خود کلام اور سچائی ہے۔ اس لیے خداوند سے مماثلت رکھنے کے لیے آپ کو اپنے دل میں کلام کو حاصل کرنا چاہیے۔ بہت سے پیغامات میں سے خاص طور پر مبارکبادیاں، روحانی محبت اور روح القدس کے 9 پھل کے بارے پیغامات اصل معیار ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کس حد تک روح کو پایا ہے۔ جس حد تک ان الفاظ کے پھل ہمارے دل میں ہوں گے اسی حد تک ہمارے دل میں بہترین محبت جگہ پائے گی۔ اس لیے ایک محنتی کسان کی طرح میں امید کرتا ہوں کہ آپ دن بدن اپنے دل میں ان پیغامات کو بوئیں گے اور بہت سا پھل لائیں گے۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، اب تک ہم نے روحانی محبت کے باب پر غور کیا ہے۔ جسمانی طور پر ہم نے بائبل کے صرف ایک باب پر غور کیا ہے، لیکن روح میں یہ خزانے کے نقشے کی طرف دیکھنا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ بہت زیادہ مقدار کا خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ روحانی محبت کے باب کے متعلق پیغامات نقشے کی طرح ہیں جو ہمیں نئے یروشلم کا تفصیل سے راستہ بتاتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس نقشہ ہے اور ہمیں اچھے طریقے سے راستے کا بھی پتہ ہے، اگر ہم نہیں جاتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئیں شکر گزار ہوں کہ ہم ایسے پیغام کو سننے اور یہ راستہ اختیار کرنے اور جانے کے قابل ہو سکے ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ مکمل اور بہترین محبت کو حاصل کر لیتے ہیں تو آپ آسمان میں کتنے دروازوں سے گزرے۔ اب آپ فردوس میں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ فردوس میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے گزرے ہیں۔ آپ محفوظ ہیں، آپ پہلی بادشاہی میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر آپ دوسرے دروازے سے گزرتے ہیں، پھر تیسرے سے، اور دوسری بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں، جو چوتھے دروازے سے گزر کر تیسری بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں جو کہ نئے یروشلم کا ہے، اور فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ موتیوں سے بنا ہے، اور نئے یروشلم میں موتیوں کے 12 دروازے ہیں۔ ان سب سے گزر کر آپ نئے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر بھی یہ 5واں دروازہ ہے۔
اس طرح نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لیے آپ 5 دروازوں سے گزرتے ہیں۔ اس شہر میں داخل ہونے کے لیے آپ 5 دروازوں سے گزرتے ہیں۔ آپ کو اپنے لبادے کو دھونا ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے۔ جب آپ نے روحانی محبت کے اس باب کے مطابق محبت کو پا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نئے یروشلم کے بہت قریب ہیں۔ آئیں روحانی محبت کے باب میں بیان کردہ نئے یروشلم کے راستے پر مختصراً ایک نظر ڈالیں۔ محبت کی جسمانی محبت اور روحانی محبت میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ وہ محبت جس کے بارے روحانی محبت کا باب بات کرتا ہے وہ سچا پیار یا محبت ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ اس روحانی محبت کے بغیر کچھ بھی قابل قدر نہیں ہے۔ بے شک ہم فرشتوں کی زبانیں بولیں، نبوت کی صلاحیت اور پہاڑوں کو ہٹانے کا ایمان ہو تو محبت کے بغیر کچھ بھی قابل قدر نہیں ہے۔ روحانی محبت کا باب ہمیں تفصیل سے ان چیزوں کے متعلق بتاتا ہے جو محبت کے مطابق نہیں ہیں۔ نفرت، حسد، شیخی مارنا اور پھولنا، بدگمان اور غصہ کرنا، یہ سب محبت نہیں ہے۔ محبت حلیم ہونا، برداشت کرنا، شیخی نہ مارنا اور غصہ نہ کرنا ہے۔ اگر ہم مسلسل وہ چیزیں جن کا تعلق محبت سے ہے پیدا کریں اور ان کی مشق کریں تو ہمارے دل زیادہ سے زیادہ روحانی محبت سے بھر جائیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ ایسی محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ آسمانی بادشاہی میں بھی، یعنی ایک ایسی جگہ جس سے اس دنیا کی کسی بھی جگہ کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، وہاں بھی یہ محبت ہمیشہ ہمیشہ تک رہتی ہے۔ محبت انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد ہے۔ یہ نئے یروشلم میں خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے ناطے سے جانے کے لیے تعلیم کا معیار ہے۔ حتیٰ کہ آج بھی خدا باپ سب چیزوں کو برداشت کرتا ہے، تمام چیزوں کا یقین کرتا ہے، تمام چیزوں کی امید رکھتا ہے اور تمام چیزوں کا انتظار کرتا ہے، صرف ہمیں اپنے سچے بچے بنانے کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس محبت پر انحصار کریں گے اور خدا کے سچے بچوں یا فرزندوں کی طرح سامنے آئیں گے۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نئے یروشلم میں خدا باپ کے ساتھ سچی محبت بانٹ سکیں۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں، خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویہ۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں، اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں، روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں، ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔
ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلڑ جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔